السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طالبات، آج ہمارا چھٹا سبق جس کا عنوان ہے مرزا قادیانی کی شخصیت کردار کے آئینے میں۔ جس طرح ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مذہب کی بنیاد بانی مذہب کے عقائد اور نظریات پر ہوتی ہے، ایسے ہی یہ بھی ایک حقیقت واضح ہے کہ ہر مذہب کا بانی اپنے مذہب کے لیے بطور آئینہ اور نمونہ ہوتا ہے، اور کسی بھی مدعی نبوت یا کسی بھی عہدے پر فائز ہونے والے شخص کو پہچاننے کے لیے سب سے بہترین اور آسان راستہ اس کا کردار ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے مرزا قادیانی کو پہچاننے کے لیے اور قادیانیت کو سمجھنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کی شخصیت کا تعارف اور اس کے حالات زندگی، خاندانی پس منظر سے واقفیت انتہائی ضروری ہے۔ لیکن قادیانی طبقہ مرزا قادیانی کی شخصیت اور کردار پر گفتگو کرنے سے اس طرح گھبراتا ہے جیسے شکار تیر سے، اور امت مرزیہ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ کسی بھی طرح مرزا قادیانی کی شخصیت پر کسی قسم کی گفتگو نہ ہو، بحث مباحثہ نہ ہو، کیونکہ قادیانی کتب سے مرزا قادیانی کی جو صورت نمایاں ہوتی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ آپ آج کے اس عنوان میں محسوس کریں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایسے کردار کا حامل تھا کہ وہ کردار نبوت اور رسالت کے لیے تو کیا، عام روحانیت کے کسی معمولی درجے پر فائز ہونے والا شخص بھی نہیں اس کو مانا جا سکتا کہ ہم اس کو امام مان لیں، استاد مان لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح پہلے کہا گیا کہ اس کو ایک شریف انسان ثابت کرنا ہی بہت مشکل ہے۔ چنانچہ آئیے مرزا غلام احمد قادیانی کا تعارف سمجھتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی خود اپنا تعارف کرواتا ہے۔ اس کی کتاب ہے کتاب البریہ۔ اس کے اندر کہتا ہے کہ اب میرے سوانے اس طرح ہیں کہ میرا نام غلام احمد، میرے والد کا نام غلام مرتضیٰ اور دادا کا نام عطا محمد ہے۔ یہ تو اس کا نام اور اس کے باپ کا نام ہوا۔ اس کی قوم کیا ہے؟ اپنی قوم کے بارے میں اسی کتاب البریہ میں کہتا ہے کہ ہماری قوم مغل برلاس ہے، اور اپنی تاریخ پیدائش بھی خود بتاتا ہے کہ میری پیدائش 1839 یا 1840 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی، اور میں 1857 میں 16 برس یا 17 سال کا تھا، 16 سال کا تھا یا 17 سال کا تھا۔ اچھا، یہ ایسا خبیث اور لعین انسان ہے، اپنی پیدائش کی کیفیت بھی بتاتا ہے کہ یہ کیفیت بتاتے ہوئے جہاں اپنی غیرت کی دھجیاں اڑاتا ہے، وہاں پہ اپنی ماں کی عصمت کی چادر کو بھی تار تار کرتے ہوئے یہ بکواس کرتا ہے کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا، اور پہلے وہ لڑکی پیٹ سے نکلی اور بعد میں نکلا۔ تو دیکھو یہ کتنی غلیظ بات کر رہا ہے۔ کبھی کسی نے نکلے کی بات کی ہے کہ پہلے کون اور بعد میں کون؟ اچھا،
آگے اپنا تعارف کرواتا ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ مرزا قادیانی انگریز کا خود کاشتہ تھا، اس کو انگریز خود لایا تھا۔ بہت سی بہنیں یہ سوال کر رہی تھیں کہ جب اس نے دعوے کیے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اسی وقت اسلامی حکومت نے کیوں نہ اس کو ختم کر دیا؟ تو اس کا جواب آپ سمجھ لیں کہ اس وقت ہندوستان میں اسلامی حکومت نہیں تھی، پاکستان تو بہت بعد میں بنا، اور جو ہے یہ انگریز نے خود اس کو لا کھڑا کیا۔ تو یوں سمجھیے کہ حکومت کے بل بوتے اور حکومت کی نگرانی میں یہ سب کچھ کرتا رہا، تو جب حکومت کی نگرانی میں سب کچھ ہوتا رہا تو حکومت اس کے خلاف کیسے کوئی اقدام کرتی؟ تو اور خود یہ مانتا ہے کہ میں ایک خاندان سے ہوں کہ جو اس گورنمنٹ کا پکا خیر خواہ ہے، یعنی انگریز حکومت تھی اس وقت۔ میرا والد مرزا غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار خیر خواہ آدمی تھا۔ کتاب البریہ کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ آگے کہتا ہے، کیا گورنمنٹ اتنا غور نہیں کرتی کہ ہم انہی بزرگوں کی اولاد ہیں جنہوں نے اپنی عمریں حکومت برطانیہ کی خدمت میں صرف کر دیں، یعنی خرچ کر دیں۔ بہت اعلیٰ نوکری کی ہے نا اس نے، یا اس کے آباء و اجداد نے۔ اچھا، انہوں نے مرزے کے باپ نے 1857 کے تحریک آزادی کے وقت اپنی تھوڑی حیثیت کے ساتھ 50 گھوڑے بما 50 نوجوانوں کے اس محسن گورنمنٹ کی امداد کے لیے دیے، اور ہر وقت امداد اور خدمت کے لیے کمر بستہ رہے، یہاں تک کہ اس دنیا سے گزر گئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی خود کہتا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ حکومت برطانیہ کا اتنا جو ہے قریبی تھا کہ تحریک آزادی کے وقت جو ہے اس نے 50 گھوڑے اور بما ساز و سامان کے جو ہے نوجوان سپاہیوں کے اس نے دیے کہ وہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی جائے۔ اچھا، اپنی امت کو یعنی اپنے ماننے والوں کو نصیحت کرتا ہے کہ ہم پر اور ہماری ذریت پر فرض ہو گیا کہ اس مبارک برطانیہ کے ہمیشہ شکر گزار رہیں، یعنی حکومت برطانیہ کے ہمیشہ شکر گزار رہیں، یہ خود کہتا ہے۔ یہاں تک تو اس نے اپنا نام، نسب، خاندانی پس منظر یہ اس نے ظاہر کیا کہ ہم کون ہیں، کہاں سے ہیں، اور کیسے جو ہیں کن کی خدمت گزار ہیں، کیسے انگریز حکومت کے ہم جو ہیں وہ خود کاشتہ پودے ہیں۔ اچھا، مرزا قادیانی کا بچپن بھی سمجھیے کہ مرزا قادیانی بچپن میں کیسا تھا۔ اچھا جی، انبیاء کرام علیہ السلام کی، جیسے آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جیسے جوانی پاک اور صاف اور قابل اتباع ہوتی ہے، ایسے ہی بچپن بھی عام بچوں سے جدا اور نہایت پروقار، ہر قسم کے فضولیات سے پاک ہوتا ہے۔ لیکن قادیان کے اس بناوٹی نبی کے بچپن کے حالات گلی محلے کے عام آوارہ بچوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ آپ خود آگے آنے والے واقعات سے خود اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا گھٹیا انسان تھا کہ جس کا بچپن بھی اتنا گندا تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا بشیر احمد ایم اے مرزا قادیانی کے بچپن کا ذکر کرتے ہوئے، بچپن کا نام ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا ابتدائی نام دسوندی، دال سین واو نون دال یا دسوندی، کہتا ہے مرزا قادیانی کا ابتدائی نام دسوندی تھا، لیکن سندھی کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا، یعنی اس کو سندھی بھی کہتے تھے۔ تو دیکھو کتنا یہ گھٹیا انسان ہے کہ بچپن کے اندر اس کے الٹے نام لیے جاتے تھے۔ آپ کسی نبی کا بھی مطالعہ کر لیں تو آپ کو کہیں بھی ایسا نہیں ملے گا کہ سچے نبی کا بچپن کے اندر کوئی الٹا غلط نام لیتا ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ یہ خود اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ یہ دسوندی تھا۔ یہ مرزا بشیر احمد قادیانی جو ہے ایم اے، اس نے کتاب لکھی ہے سیرت المہدی، اپنے باپ کے یعنی کہ سیرت کے عنوان پر، اس میں لکھتا ہے۔ اچھا، مرزا قادیانی کو بچپن میں شکار کا بھی شوق تھا، لیکن شکار کو پورا کرنے کا انداز بھی نرالا تھا۔ مرزا قادیانی کا لڑکا یعنی یہی بشیر احمد
ایم میں لکھتا ہے کہ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ ہوشیار پور میں حضرت صاحب بچپن میں چڑیاں پکڑا کرتے تھے اور چاقو نہیں ملتا تھا تو سرکنڈے سے ذبح کر لیتے تھے۔ تو دیکھو یہ کیسا انسان تھا، چڑی مار اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، مرزا قادیانی بچپن میں تیرنے کا بھی دل دادا تھا، اس کو تیرنے کا بڑا شوق تھا۔ برسات کے موسم میں جب قادیان کے اندر ساری غلاظتیں جمع ہوتی تھیں، بارش کے موسم میں ارد گرد پانی جمع ہوتا تھا، تو مرزا قادیانی اس گندے پانی میں دیر تک تیرتا رہتا تھا۔ چنانچہ مرزا بشیر احمد ایم میں لکھتا ہے کہ حضرت صاحب یعنی مرزا قادیانی نے فرمایا کہ میں بچپن میں اتنا تیرتا تھا کہ ایک وقت میں ساری قادیان کے ارد گرد تیر جاتا تھا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ برسات کے موسم میں قادیان کے ارد گرد اتنا پانی جمع ہوتا ہے کہ قادیان ایک جزیرہ بن جاتا تھا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم گلی محلوں میں جب بارش آتی ہے اور پانی کیسے جمع ہوتا ہے تو وہ پانی کیسا ہوتا ہوگا، کیونکہ اس کے اندر غلاظت بھری ہوئی تھی، تو غلاظت کی طرف اس کا زیادہ تر شوق تھا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے الجنس یمیل الی الجنس، جو جس جنس سے ہوتا ہے اسی کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے۔ اچھا، مرزا قادیانی کی طبیعت میں شروع سے ہی چوری تھی، اس لیے بچپن میں بھی اس کے اندر جو ہے چوری کی عادتیں تھیں۔ حضرت خود لکھتے ہیں یہ سیرت المہدی کے اندر، کہتا ہے کہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بعض بچوں نے مجھے کہا جاؤ گھر سے میٹھا لے کے آؤ۔ میں گھر آیا اور بغیر کسی سے پوچھے ایک برتن میں سے سفید بورا اپنی جیبوں میں بھر کر باہر لے گیا اور راستہ میں ایک مٹھی بھر کر منہ میں ڈال لی۔ بس کیا تھا، میرا دم رک گیا اور بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ وہ بورا میٹھا نہ تھا بلکہ پسا ہوا نمک تھا۔ دیکھو کیسا یہ انسان تو اس کو کہنا ہی نہیں چاہیے۔ اچھا، مرزا قادیانی کے مزاج میں عام بچوں کی طرح ضد اور ہٹ دھرمی بھی تھی۔ جس طرح عام بچے ضدی ہوتے ہیں تو یہ بھی ایسے ہی تھا۔ چنانچہ مرزا قادیانی کا بیٹا خود لکھتا ہے کہ ایک دفعہ بچپن میں حضرت صاحب نے اپنی والدہ صاحبہ سے روٹی کے ساتھ کچھ کھانے کو مانگا تو انہوں نے کوئی چیز شاید گڑ دیا کہ یہ لے لو۔ حضرت نے کہا یہ میں نہیں لیتا۔ انہوں نے کوئی اور چیز بتائی تو حضرت نے پھر انکار کیا۔ انہوں نے چڑ کر سختی سے کہا جاؤ پھر راکھ سے کھا لو۔ حضرت صاحب روٹی پر راکھ ڈال کر بیٹھ گئے۔ دیکھو اس کی عقل، دیکھو کتنی عقل اور فرما برداری دیکھیے کہ جب والدہ نے اپنی پسند کی چیز اور اپنی خوشی سے دی تو ضد اور انکار، لیکن ناراضگی سے راکھ بھی کھا لی۔ تو آپ خود دیکھیں یہ کتنا غلیظ انسان ہے۔ یہ تو اس کا بچپن تھا۔ یہ مختصر واقعات میں ذکر کر رہا ہوں، وگرنہ کتابوں کے اندر اس کے بہت سارے جو ہے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ اب ذرا مرزا قادیانی کی جوانی کو دیکھ لیتے ہیں۔ مشہور ہے کہ مشہور ہوتا ہے کہ جوانی کے اندر انسان کا رنگ روپ جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے۔ جوانی جو ہے وہ دیوانی ہوتی ہے، اور جوش جوانی میں اکثر لوگ بے اعتدالیاں کر گزرتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے حق میں خدا کا نبی بننا یا خدا کی طرف سے کوئی ان کو ایک یعنی عمدہ عہدہ ملنا ہوتا ہے، اللہ ان کو اپنا ولی بنانا چاہتے ہوتے ہیں، تو ان کی جوانی اطاعت، فرما برداری اور عبادت، اخلاقیات، اوصاف، امانت، دیانت، ان سب ہر چیز اس کے اندر جو ہے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی کی جوانی کھیل کود میں اور فسق و فجور میں بددیانتی سے بھری ہوئی تھی۔ جیسا بچپن چوری کا عادی تھا ایسے ہی جوانی کے اندر بھی۔ مرزا قادیانی کا جوانی میں ایک ملازمت اختیار کرنے کا بڑا عجیب اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے، دل کر رہا ہے کہ صرف آپ کو وہی سنا دو۔ سیرت المہدی کے اندر لکھا ہوا ہے، بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے، یعنی مرزا قادیانی کی بیوی نے اپنے بیٹے کو یہ واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمانے میں حضرت صاحب یعنی مرزا قادیانی تمہارے دادا کی پنشن وصول کرنے گئے تو پیچھے پیچھے مرزا امام دین بھی چلا گیا۔ جب آپ نے پنشن وصول کر لی تو وہ آپ کو بہلا پھسلا کر دھوکہ دے کر
بجائے قادیان لانے کے باہر لے گیا اور ادھر ادھر پھراتا رہا۔ جب آپ نے سارا روپیہ جو ہے اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا، اور حضرت مسیح موعود اس شرم سے گھر نہیں آئے، اور چونکہ تمہارے دادا کا منشا یعنی اس کی خواہش رہتی تھی کہ آپ کہیں ملازم ہو جائیں، اس لیے آپ سیالکوٹ شہر میں ڈپٹی کمشنر کچہری میں قلیل تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ دیکھو کہ یہ کیا اس نے گل کھلائے، ایک تو اس نے دادا کے یعنی باپ کے پیسے اڑائے، ختم کیے، ادھر ادھر جو ہے عیاشیاں کرتا رہا، اور پھر جو ہے سیالکوٹ میں بغیر بتائے جو ہے کسی کا ملازم بن گیا، حالانکہ کسی نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کا ملازم بنے۔ اچھا، جبکہ مرزا قادیانی کا دوسرا لڑکا مرزا محمود سیالکوٹ ملازمت کا پس منظر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اور ایسا ہوا کہ ان دنوں آپ گھر والوں کے تانوں کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے قادیان سے باہر چلے گئے اور سیالکوٹ جا کر رہائش اختیار کر لی اور گزارے کے لیے ضلع کچہری میں ملازمت بھی کر لی۔ تو دیکھیں یہ کیسا انسان تھا کہ اس کو گھر سے تانے ملتے تھے اور گھر سے یہ بھاگ گیا تھا۔ تو دیکھو یہ اس کا ملازمت کا واقعہ ہے۔ اچھا، دوران ملازمت اس نے مذہبی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی کہ مرزا قادیانی کی سیالکوٹ ملازمت کا زمانہ وہ ہے جب بر صغیر پاک و ہند میں انگریزی حکومت قائم تھی، جو مختلف طریقوں سے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوششوں میں مصروف تھی، جس کے نتیجے میں جگہ جگہ عیسائی پادری عیسائیت کے پرچار میں مصروف تھے۔ اس وجہ سے وقتاً فوقتاً یہ بحث مباحثے کرتا رہتا تھا۔ مرزا قادیانی کی بھی سیالکوٹ میں ملازمت کے دوران جب کچھ جان پہچان ہو گئی تو اس نے مختلف قسم کے جو ہے مذاہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کو چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ چنانچہ مرزا قادیانی کا بیٹا خود ہی سیرت المہدی کے اندر مرزا بشیر احمد لکھتا ہے کہ مرزا صاحب کو اس زمانہ میں بھی مذہبی مباحثہ کا بہت شوق تھا، چنانچہ پادری صاحبوں سے اکثر مباحثہ کرتا رہتا تھا، پادریوں سے مباحثہ کرتا تھا۔ اچھا، سیالکوٹ ملازمت کے دوران کبھی کبھی نصر اللہ نامی مشن اسکول کے عیسائی ہیڈ ماسٹر سے مرزا صاحب کی مذہبی بحث ہو جاتی تھی، تو لیکن مرزا قادیانی کو اکثر اس طرح کی گفتگو میں شکست کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور یہی وہ زمانہ ہے جب مرزا قادیانی کی بعض یورپین مشیزوں اور عیسائی افسروں سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے مرزا قادیانی کی دجالی صفات کو دیکھتے ہوئے اسے حکومت برطانیہ کا منظور نظر بنا لیا، چونکہ اس کا باپ دادا بھی حکومت برطانیہ کا جو ہے وہ خدمت گزار رہا اور ان کا وفادار رہا، تو انہوں نے کہا کہ چلو اس کو بھی اب اپنی مفاد کے لیے اس کو جو ہے چن لیتے ہیں۔ اور اسی ملاقات کے بعد مرزا نوکری چھوڑ کر جو ہے سیالکوٹ سے قادیان واپس آ گیا، اور کچھ عرصہ اپنی وراثتی جائیداد کے حصول کے لیے کچہریوں میں مقدمات لڑتا رہا کہ مجھے میرا حصہ چاہیے اور یہ اور وہ، اور ساتھ ساتھ مذہبی کتابوں کا مطالعہ بھی اس نے شروع کر دیا۔ یعنی مرزا قادیانی کے مذہب فروشی کا ابتدائی زمانہ، اور اسی زمانے سے مرزا قادیانی نے مختلف دعوے کرنا شروع کر دیے، جو کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو یعنی اسلام کے ابتدائی مناظر سے شروع ہوتے ہوئے خدائی کے دعوے تک پہنچ گئے۔ تو اس کے دعوے بھی بڑے سننے کے قابل ہیں۔ ابھی آپ اس کے دعوے سنیں کہ اس نے کیا کیا دعوے